اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایت کے لیے ہمارے چینل ابراہیم امجد کو سبسکرائب کریں۔ ہم سماعت فرما رہے تھے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 2 ہجری کی کچھ اہم جھلکیاں: تحویل قبلہ، معرکہ بدر، روزہ قریش، ابو جہل، ابو لہب، بن خلف، عتیبہ اور شیبہ کی ہلاکت، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقد نکاح، روزے کی فرضیت، زکوٰۃ کی فرضیت، درود شریف کا حکم، نماز عیدین اور صدقہ فطر کا حکم۔ 3 ہجری کی کچھ اہم جھلکیاں: معرکہ احد، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، المومنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نکاح، ولادت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقد نکاح، میراث کے احکام کا نزول۔ 4 ہجری کی کچھ اہم جھلکیاں: حضرت امام علی اس مقام، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا عقد مبارک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سریانی زبان سیکھنے کے لیے حکم، مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا وصال مبارک، المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا وصال مبارک، شراب کی حرمت کا حکم۔ 5 ہجری کی کچھ اہم جھلکیاں: حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب بنت حبش رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عقد نکاح، حجاب کا حکم، آیت تیمم کا نزول، حکم صلاۃ خوف، غزوہ خندق، المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد مبارک، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلامی کی زنجیروں سے آزاد۔ 6 ہجری کی کچھ اہم جھلکیاں: بیعت رضوان، صلح حدیبیہ، بادشاہوں کے نام، خطوط مبارکہ۔ 7 ہجری کی کچھ اہم جھلکیاں: غزوہ خیبر، المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نکاح، المومنین حضرت میمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد مبارک، عمرۃ القضاء۔ 8 ہجری کی کچھ اہم جھلکیاں: حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا وصال، فتح مکہ، فتح مبین، عمرہ جورانہ، غزوہ حنین۔ 9 ہجری کی جھلکیاں: غزوہ تبوک، منافقوں کی مزید ضرار کا انہدام، زکوٰۃ کی وصولی کے لیے عاملین کا تقرر، سود کی حرمت اور جزیہ کے نفاذ کا حکم، شاہ حبش اسہمہ نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی موت۔ 10 ہجری کی اہم جھلکیاں: نجران کی جانب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یمن کی طرف روانگی، شہزادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی مائع لشکر یمن کی طرف روانگی، حجۃ الوداع، جیش اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی۔ ہجرت کا پہلا سال: مدینہ طیبہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء میں 14 دن قیام فرمایا۔ اسی دوران مسجد قباء تعمیر فرما کر جمعہ کے دن قباء سے مدینہ طیبہ روانہ ہوئے۔ راستے میں قبیلہ بنی سالم کی مسجد میں پہلا جمعہ ادا فرمایا۔ یہ مسجد مسجد الجمعات کے نام سے مشہور ہوئی۔ اہل مدینہ حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے عالم شوق میں بے چین و مضطرب تھے۔ قباء شریف سے شہر مدینہ منورہ تک 2 رویہ صف بستہ چلنے لگے اور مدینہ کی گلیوں اور راستوں میں پلکیں بچھائے ہوئے استقبال کرنے لگے۔ پردہ نشین خواتین مکانات کی چھتوں پر ٹھہری تکنے لگیں۔ اہل مدینہ رخ انور کے جمال جہاں آرا کے دیدار سے بہرور ہوئے، جس سے چاند و سورج بھی روشنی حاصل کرتے ہیں۔ لڑکیاں مسرت کا اظہار کرتے ہوئے یہ اشعار گنگنانے لگیں: طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا اللہ وداع، ایھا المبعوث فینا جسد بالامر المطاع،
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب مبارک اونٹنی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے دروازے کے پاس تشریف فرما ہوئی تو بنی نجار قبیلے کی بچیاں کمال محبت و جوش و مسرت میں جھوم جھوم کر اور دف بجا بجا کر یہ شعر پڑھتی تھی: نحنا جوارا بن بنی النجار یا حفظہ محمد بن جار۔ ہم قبیلے بنو نجار کی بچیاں ہیں جو خوشا نصیب کہ ہمیں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت و معیت نصیب ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے انتہا خوش ہو کر عذراء کرم فرمائی، ان سے فرمایا: اے عزیز بچیوں، کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ بچیوں نے بیک زبان عرض کیا: جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ خوب جانتا ہے کہ میرے قلب میں بھی تمہاری محبت ہے۔ آپ کی آمد کے ساتھ ہی مدینہ منورہ باقیہ نور بن گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، مدینہ منورہ کی ہر چیز چمک رہی تھی۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ تشریف لانے کے دن جو انوار و تجلیات ظاہر ہوئے اور جو فرحت و مسرت حاصل ہوئی، نہ اس سے پہلے کبھی ہوئی تھی اور نہ اس کے بعد کبھی ہوئی۔ تمام انصاری صحابہ اکرام میں ہر ایک کی یہی خواہش تھی کہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں قدم رنجا فرمائے۔ نیازی عقیدت پیش کرتے ہوئے کمال ادب سے عرض گزار ہوتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منتہا آرزو یہی ہے کہ آپ ہمارے پاس قیام فرمائے اور خدمت کا شرف عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں سے نوازتے اور ارشاد فرماتے: اس اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، میری یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کے حکم پر معمور ہے۔ چنانچہ وہ مبارک اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے بیٹھ گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کو پسند فرمایا۔ ان کی قسمت کا ستارہ سریا سے بلند اور چاند و سورج سے زیادہ روشن و تابناک ہوا کہ ان کے مکان کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شرف نزول بخشا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ بالا خانے میں قیام فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی آمد و رفت کے پیش نظر نیچے کی منزل میں قیام کو پسند فرمایا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم فرمانے کی وجہ سے اوپر کی منزل میں چلے گئے۔ ایک مرتبہ اوپر کی منزل میں پانی کا گھڑا ٹوٹ گیا، سردی کا موسم تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لحاف کے علاوہ کوئی اور چادر نہیں تھی اور نہ کوئی کپڑا تھا۔ انہوں نے اسی لحاف میں پانی جذب کیا اور پانی کو نیچے گرنے سے روک لیا کہ کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زحمت نہ ہو۔ ساری رات سردی کے عالم میں کانپتے ہوئے گزار دی، لیکن پانی کا ایک قطرہ بھی نیچے گرنے نہ دیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کیا: یا رسول اللہ، بالا خانہ میں تشریف فرما ہو، ہمارا دل گوارا نہیں کر سکتا کہ ہم اوپر کی منزل میں ہو۔ ان کے پہم معروضے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے میں منتقل ہو گئے اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں اہل و عیال نیچے رہنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جس مقام پر بیٹھ گئی تھی وہ ایک کھلا میدان تھا جہاں لوگ کھجور سکایا کرتے تھے۔ وہ زمین بنو نجار قبیلے کے دو یتیم بچوں سہل اور سہیل کی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بچوں سے زمین خریدنے کے لیے گفتگو فرمائی۔ دونوں نے عرض کیا: ہم آپ کی خدمت اقدس میں یہ زمین بطور ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا عوض قبول نہیں فرمایا اور جگہ کی قیمت 10 دینار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے ادا فرمائی۔ اسی مقام پر مسجد نبوی کا تعمیر کا آغاز ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی اور تعمیر میں صحابہ اکرام کے ساتھ شریک رہے۔ تعمیر کے دوران صحابہ اکرام پر ایک والہانہ جذبہ اور عشق و محبت کی عجیب حالت طاری تھی۔ تمام صحابہ اکرام ایک ایک اینٹ اٹھا کر لاتے تھے، لیکن حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 اینٹیں اٹھاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوہرے اجر کی خوشخبری اور شہادت کی پیشن گوئی دی۔ ارشاد فرمایا: اے سمیہ کے صاحبزادے، لوگوں کے لیے ایک اجر ہے اور تمہارے لیے 2 اجر ہیں، اور تم آخری مرتبہ دودھ نوش کرو گے، تمہیں ایک باغی جماعت شہید کرے گی۔
تم انہیں جنت کی دعوت دو گے اور وہ تمہیں دوزخ کی طرف بلائیں گے۔ ان ایمانی جذبات اور روحانی کیفیات میں مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہوئی۔ مسجد نبوی کی دیواریں کچی اینٹوں سے، ستون کھجور کے تنوں سے اور چھت کھجور کی شاخوں سے بنائی گئی۔ مسجد نبوی سے متصل امہات المومنین کے حجرے بنائے گئے۔ اس وقت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہما نکاح میں تھیں، اس لیے صرف 2 حجرے تعمیر کیے گئے۔ پھر حسب ضرورت دیگر امہات المومنین کے حجرے بنائے گئے۔ ان مبارک حجروں میں بعض کھجور کی ٹہنیوں سے بنے ہوئے تھے جن پر مٹی لیپی گئی تھی اور بعض پتھر سے بنائے گئے۔ ان سب کی چھت کھجوروں کی شاخوں سے بنائی گئی تھی۔ ان مبارک حجروں کے دروازوں پر کمبل یا ٹاٹ کا پردہ رہتا۔ مدینہ منورہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف فرما ہونے سے قبل وباؤں اور بلاؤں کا شہر یثرب کہلاتا تھا۔ سرکار کے مبارک قدمین کی نسبت سے طیبہ اور تابعات بن گیا۔ حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ مدینے کو ہمارا محبوب بنا دے جیسا کہ تو نے مکے کو ہمارا محبوب شہر بنایا ہے، بلکہ مدینے کی محبت اس سے بڑھ کر عطا فرما۔ اسی لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرماتے تھے، اے اللہ مجھ کو اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک میں موت نصیب فرما۔ جو صحابہ اکرام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ چکے تھے، نہ ان کا گھر بار تھا نہ اہل و عیال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں طلب فرمایا اور ان انصار سے خطاب کر کر فرمایا، اے انصار یہ مہاجرین تمہارے بھائی ہیں۔ انصار اور مہاجرین میں سے 2 صحابہ کو بلاتے اور ارشاد فرماتے، یہ مہاجر تمہارے بھائی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مواقعات و بھائی چارگی قائم فرمانے کے بعد مہاجرین و انصار کے درمیان حقیقی رشتے سے زیادہ گہرا اور پختہ تعلق ہو گیا۔ انصار نے بھائی چارگی کا حق ادا کیا اور اخوت و بھائی چارگی، احسان و قربانی کی ایسی مثال قائم کی کہ تاریخ انسانیت میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ انصاری صحابی اپنے گھر کا سارا ساز و سامان اور مال و متاع اپنے مہاجر بھائی کے سامنے رکھتے، اپنی تمام جائیداد پیش کرتے اور کہتے، ان سب میں آدھا آپ کا اور آدھا میرا۔ کسی انصاری صحابی کے پاس 2 بیویاں ہوتی تو اپنے مہاجر بھائی سے کہتے، میری 2 بیویاں ہیں، آپ جسے پسند کریں گے میں اسے طلاق دے دوں گا، ختم عدت کے بعد آپ اس سے نکاح کر لیں۔ مہاجر صحابہ نے انصار کی اس قربانی کی تحسین کی، ان کی پیشکش پر خود شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ہمیں صرف یہ بتا دو کہ بازار کا راستہ کون سا ہے۔ پھر وہ بازار جا کر خرید و فروخت کرنے لگے۔ اس طرح تجارت کرتے کرتے انہوں نے خود اپنا گھر بسایا۔ ابتدائے اسلام میں جب نماز کا وقت آتا تو لوگ خود بخود مسجد میں جمع ہو جاتے تھے۔ لوگوں کو نماز کی اطلاع دینے کا اب تک کوئی طریقہ نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ فرمایا۔ کسی نے ناقوس استعمال کرنے کے بارے میں عرض کیا اور کسی نے بغل بجانے کے بارے میں۔ ناقوس نصارہ کا طریقہ تھا اور بغل یہودیوں کا۔ یہود و نصارہ سے مشابہت کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں طریقوں کو پسند نہیں فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، نماز کے وقت کوئی شخص مسلمانوں کی آبادیوں میں جا کر نماز کا اعلان کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو پسند فرمایا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ نمازوں کے وقت الصلاۃ جامعۃ کہہ کر نماز کا اعلان کرنا۔ چنانچہ اس طرح نماز کا اعلان ہوتا رہا۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ کوئی اذان کے الفاظ کہہ رہا ہے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اپنا خواب ذکر کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سچا خواب ہے۔ اسی اثنا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر کھینچتے ہوئے حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی اسی طرح خواب دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کلمات کہتے جاؤ تاکہ وہ ان کلمات کے ساتھ اذان کہیں، کیونکہ وہ بلند آواز ہیں۔ مدینہ منورہ میں انصار کے 2 بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ اس کے علاوہ یہود کے قبیلے بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع بھی آباد تھے۔ ہجرت سے قبل یہودیوں کی چال بازیوں کی وجہ اوس و خزرج آپس میں لڑتے تھے۔ اس باہمی قتل و جدال نے انہیں انتہائی کمزور کر دیا تھا۔
ان جنگوں میں یہود اپنی مکر و سیاست سے کبھی خزرج کے خلاف اوس کا ساتھ دیتے اور کبھی اوس کے خلاف خزرج کی عبادت کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس و خزرج اور یہودیوں کے درمیان جنگوں کا سلسلہ ختم کرنے کے فتنوں کا سدباب کرنے اور مدینہ طیبہ میں امن و سلامتی قائم کرنے کے لیے انصار اور یہود کے درمیان ایک معاہدہ لیا۔ یہود اس معاہدے پر راضی ہوئے۔ جن باتوں کا معاہدہ کیا گیا تھا وہ یہ ہیں: خون بہا یعنی جان کے بدلے جو مال دیا جاتا ہے، اور فدیہ یعنی قیدیوں کو چھڑانے کے لیے جو مال دیا جاتا ہے کا طریقہ حسب سابق قائم رہے گا۔ ہر ایک کو مذہبی آزادی کا حق ہوگا۔ ہر دو فریق ایک دوسرے کے ساتھ دوستانہ برتاؤ کریں گے۔ مدینہ طیبہ میں بیرون سے حملہ ہو تو دونوں مل کر دفاع کریں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم وما علینا الا البلاغ۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹس میں بتائیں، اور ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔